میں فون کان سے لگائے کھڑی تھی اور میرے سارے شک ایک ایک کر کے ختم ہو رہے تھے۔ کبھی کبھار ہم ایسے ہی وہم پال لیتے ہیں، اور میرا بھی یہ وہم ہی تھا۔ فون کی دوسری طرف وہ نبیہہ نام کی لڑکی بول رہی تھی۔ ہیلو آیت آپی، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میرا اور ہادی کا کوئی ایسا تعلق نہیں ہے، وہ صرف میرا ایک دوست ہے۔ ہم ایک ہی یونیورسٹی میں تھے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ میری ہونے والی ہے، اور یہاں کچھ لوگ ہمارے گھر پر آ کر توڑ پھوڑ کر رہے ہیں۔ پلیز آپ ہی کچھ کریں۔ میں نے ایک نظر اپنے سامنے کھڑے ہاتھی پر ڈالی، پھر گہری سانس اندر ڈیلتے ہوئے بولی، اوکے ٹرسٹ یو، ڈونٹ وری۔ میں بند کیا اور پھر اس نے سے کہو اپنی شادی کا کارڈ بھیجی، کچھ مدد کرنا چاہتی ہوں، کیا پتا ہم دونوں شادی پر بھی جائیں۔ وہ کے لیے بہت خاص، اس لیے اگر میں اس کے لیے کچھ کرتی تو یقیناً حال خوش ہوگا۔ میں اس کے کمرے کا جائزہ لیتی آگے بڑھی اور پھر فون سے تمیز الدین کا نمبر ملایا۔ ہیلو، تو سب جو کر رہے ہو؟ جی بی بی جی، جو حکم، اس نے مؤدبانہ کہا، اور میں نے فون بند کر دیا اور پھر گھوم کر ہادی کی طرف دیکھا جو ہونک بنا میری طرف دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ ٹھیک ہے سب؟ میں مسکرائی ہوئی اس کے پاس آئی اور پھر اس کے بازو میں اپنا بازو ڈال دیا۔ چلو چلتے ہیں، کتنا مزہ آتا سب کے ساتھ۔ وہ کسی روبوٹ کی مانند میرے ساتھ چل پڑا۔ مجھے اب سکون تھا، وہ صرف میرا ہے، اسے میرا ہی ہو کر رہنا ہے۔ میں اسے یہ احساس دلانا چاہتی تھی کہ مجھ سمیت یہ سب اس کا بھی ہے، وہ یہ محسوس تو کر کے دیکھے۔ کار میں جب ہم واپس آ رہے تھے، میں نے اسے بزنس کی تفصیل دی اور اسے یہ احساس دلایا کہ اسے اب یہ سب دیکھنا ہے۔ وہ مسکرا رہا تھا اور میرا حوصلہ بڑھ رہا تھا۔ کسی طاقتور انسان سے لڑنے کے لیے خود کا طاقتور ہونا ضروری ہے، اور دولت مند انسان کو مات دینی ہو تو خود کے پاس اتنی دولت ہونی چاہیے کہ اس کے قتل کی سپاری دی جا سکے۔ وہ کار میں بیٹھی مجھے اپنے بزنس کی تفصیل دے رہی تھی اور میں اپنے ذہن میں راستے بنا رہا تھا۔ مجھے اب سب سے پہلے آیت کا بھروسہ جیتنا تھا اور اسی بھروسے سے اس کی دولت پر ہاتھ جمانا تھا، اور پھر اسی دولت سے میں اس کی قتل کی سپاری دوں گا۔ سنا ہے سیٹھ ہمدانی کے بہت سے دشمن بھی ہیں، اور اسی لیے وہ ہمیشہ گارڈز کی ریل پیل کے ساتھ رہتا ہے، تو ایسا ہی کوئی دشمن کہیں کسی جگہ آیت کو بھی تو مار سکتا ہے۔ میں مسکرایا۔ وہ میری سوچ سے بے خبر مجھے دیکھتے ہوئے مسکرائی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ تمہیں کیا نہیں دیکھ سکتا ہوں؟ میں نے اپنی آنکھوں میں گہرے جنون کی چمک لانے کی کوشش کی۔ وہ شرمائی لجاجت سے بالوں پر اڑتی لٹ ایک ادا سے پیچھے کی۔ دیکھ سکتے ہیں، پر یہاں؟ اس نے آنکھیں گھما کر کار کے ماحول کی طرف اشارہ کیا۔ اس کا مطلب تھا کہ فرنٹ سیٹ پر موجود گارڈز اور ڈرائیور۔ میں دبی دبی سی ہنسی ہنسا تو وہ بھی شرمائی سی سیدھی ہو بیٹھی۔ کسی نے سچ کہا ہے، ٹھوکریں کھا کر انسان جو سبق سیکھتا ہے وہ دنیا کا کوئی استاد نہیں سکھا سکتا۔ مجھے اب سمجھ آ چکی تھی، گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلنے والا، اب انگلی ٹیڑھی ہی کرنی تھی، اور مجھے تو سارے کا سارا ٹیڑھا ہونا تھا۔ میرے گھر والے مجھے کیش کروا کر عیش کی زندگی گزارنا چاہتے تھے۔ سیٹھ ہمدانی مجھے اپنی نواسی کا غلام بنانا چاہتا تھا، نواسی مجھے اپنا دیوانہ بنانا چاہتی تھی، اور میں کیا چاہتا ہوں اس کی تو کسی کو پڑی ہی نہیں۔ میں نے بھی ٹھان لی کہ اگر سب مجھے ایک کٹ پتلی سمجھ کر نچانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، میں بھی ان سب کو کتھک ناچ دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ ہماری معافی چاہتا ہوں۔ میری گاڑی ہمدانی ولاس کا گیٹ عبور کرتی ہوئی اب پورچ میں داخل ہو چکی تھی۔ گاڑی رکتے ہی میں باہر نکلا اور جھٹ سے دوسرے دروازے کے پاس پہنچ کر آیت کے نکلنے سے پہلے دروازہ کھول دیا۔ میں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو وہ اپنی آنکھیں سکیڑے حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات لیے مجھے دیکھنے لگی۔ میں بھی کمال اداکاری سے مسکرایا۔ وہ میرے اس انداز پر گلال ہوتی ہوئی اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں رکھ چکی تھی، وہی مسکراہٹ جس سے میرا دل نفرت سے کٹ جاتا تھا۔ ڈمپل اور چمکتی آنکھیں، لیکن میں تو اسے محبت پاش نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ مزید گلنار ہو رہی تھی، میری حسین اور مالدار بیوی جس نے 2 دن میں ہی مجھے اپنا دیوانہ بنا لیا تھا۔ ہم دونوں ہاتھ تھامے مین ہال کے دروازے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اجلی نکلی سی صبح کی کرنوں نے پردوں سے چھن چھن کر استقبال کیا۔ میں نے خمار آلود پلکیں دھیرے سے کھولی۔ خواب تھا یا حقیقت؟ اٹھتے ہی دل نے دماغ سے پہلا سوال ہی کیا۔ میں چت لیٹی تھی اور خمار آلود آنکھیں چھت پر ٹکی تھیں۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کروٹ بدلی۔ یہ خواب نہیں، حقیقت ہے۔ ہادی جاوید عمر میرے پہلو میں آنکھیں مودے لیٹا تھا۔ گزشتہ حسین پل ذہن کے پردوں پر رقص کرتے ہوئے دل کی دھڑکنوں سے کھیلنے لگے، اور انہیں سوچ کر میرے کانوں کی لوؤں تک تپنے لگی تھیں۔ دونوں ہاتھوں کا تکیہ بنائے اس کی کروٹ کو لیٹتی میں ٹک ٹکی باندھے اسے دیکھنے لگی۔ تو پھر ہادی، میں نے تمہیں پا ہی لیا۔
تمہاری محبت، توجہ اور دیوانہ پر سب میرے لیے ہے۔ تم نے مجھے مکمل کر دیا۔ میں تمہارا دل جیت لوں گی، اس بات کا تو مجھے یقین ہے، لیکن حیرت اس بات کی ہوئی کہ اتنی جلدی جیت لوں گی۔ میں یوں ہی سرشار سی مسکراتی ہوئی اٹھی اور پھر کچھ دیر بعد فریش ہو کر نیچے ہال میں تھی۔ مجھے پتا تھا کہ نانا ابھی جاگنگ سے واپس آئے تھے اور یہ خوشی کی خبر میں ان کے ساتھ بانٹنا چاہتی تھی۔ انہیں بتانا چاہتی تھی کہ دیکھیں نانا ابھی، میں نے ہادی کے دل کو اسیر کر لیا۔ ہادی نے مجھے اور میری محبت کو قبول کر لیا۔ وہ بھی مجھے ویسے ہی چاہنے لگا ہے جیسے میں اسے چاہتی ہوں۔ میں ہال میں آ کر خوشی سے چکر لگانے لگی۔ میرے چہرے پر مسکراہٹ تھی، دل خوشی سے باغ باغ تھا اور پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ نانا ابھی کو آج اتنی دیر کیوں ہو گئی ہے؟ میں نے گھڑی کو دیکھتے ہوئے خود ساختہ سوال کیا، اور اس سے پہلے کہ میں بے چین ہو کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھتی، سامنے سے آتے حواس باختہ شیر علی نے جو خبر سنائی اس نے میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ چھوٹی بی بی، سیٹھ صاحب کو گولی لگی ہے، جلدی چلیں۔ کہ کیا؟ آپ چلیں میرے ساتھ؟ شیر علی کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں اور باہر ملازموں کا شور و غل برپا تھا۔ ہادی صاحب کو اٹھاؤ۔ مجھے فوراً ہادی کا خیال آیا۔ شیر علی نے نفی میں سر ہلایا۔ آپ پریشان نہ ہوں، وہ اکبر کے ساتھ آ جائیں گے، آپ چلیں ہمارے ساتھ۔ میں نے فوراً اس کے ساتھ قدم بڑھا دیے۔ نانا ابھی پر حملہ جاگنگ کے وقت ہوا تھا اور گولی ان کے کندھے پر لگی تھی۔ شیر علی گاڑی میں مجھے تمام تفصیلات بتا رہا تھا اور میں پریشان سی ہادی کو فون لگا رہی تھی۔ فون کے مسلسل بجنے پر میری آنکھ کھلی اور آیات کا نام دیکھ کر میں نے حیرت سے کروٹ بدل کر پیچھے دیکھا۔ وہ بیڈ پر نہیں تھی۔ میں نے فون اٹھایا اور کان سے لگایا۔ ہیلو۔ میرے ہیلو کہنے کی دیر تھی تو وہ تو جیسے بولنے کو بےتاب بیٹھی تھی۔ اس کی آواز رونے کی وجہ سے کانپ رہی تھی۔ ہادی، نانا ابھی کو گولی لگی ہے۔ کیا؟ میرے کانوں کو یقین نہیں آیا۔ دل دھمال ڈالنے ہی والا تھا کہ اس کے اگلے جملے پر ہاتھ مایوسی سے پہلوؤں میں گر گئے۔ شکر ہے گولی ان کے کندھے پر لگی ہے۔ اکبر نیچے تمہارا ویٹ کر رہا ہے، جلدی پہنچو۔ اوکے، میں آ رہا ہوں، پریشان نہ ہو۔ میں نے اسے تسلی دی اور خود فوراً اپنی جگہ سے اٹھا، جبکہ میرا دماغ 180 کی رفتار پر اسٹیٹمنٹ لگا رہا تھا۔ کندھے پر گولی لگی ہے مطلب دل پر نہیں لگی، تو بچنے کے چانسز ہیں، لیکن عمر بھی تو زیادہ ہے۔ میں واش روم سے باہر آ کر شرٹ پہن رہا تھا۔ عمر زیادہ ہے لیکن بڈھا جاندار بھی تو بہت ہے، میں نے بالوں میں کنگھی مارتے ہوئے غصے میں سوچا۔ پوری 20 منٹ کے بعد میں نیچے تھا، جہاں اکبر بے چینی سے میرا انتظار کر رہا تھا۔ چلیں داماد جی، اس نے میری طرف دیکھتے ہی اجلت مگر مؤدب لہجے میں اجازت طلب کی۔ ہاں چلو۔ کتنی حالت خراب تھی ویسے، بچ جائیں گے کیا؟ میں نے بے ساختہ سوال کیا، جس پر اکبر نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ الفاظ کی ترتیب غلط تھی شاید۔ میں نے فوراً چہرے پر پریشانی طاری کی۔ میرا مطلب بچ تو جائیں گے نا؟ کندھے پر گولی لگی ہے، بچ جائیں گے، کچھ نہیں ہوگا ہمارے سیٹھ کو، وہ روب سے بولا۔ میں نے فوراً تائید میں سر ہلایا، لیکن دل تو یہی چاہتا تھا کہ بڈھا نہ ہی بچے تو اچھا ہے۔ ہم دونوں، 2 گارڈز اور ڈرائیور سمیت گاڑی میں بیٹھ گئے۔ اکبر میرے ساتھ پیچھے بیٹھا تھا۔ میں نے کنکھیوں سے اسے دیکھتے ہوئے پھر سے سوال کیا، ویسے کون سے دشمن ہیں یہ سیٹھ کے؟ سیٹھ کے بھائی کے بیٹے ہونے کے دعوے دار ہیں، بہت سالوں سے دشمنی پال رکھی ہے، جائیداد میں حصہ مانگ رہے ہیں، جبکہ سیٹھ بالاج نے تو کوئی شادی ہی نہیں کی تھی۔ یہ لوگ جھوٹے ہیں، کہتے ہیں سیٹھ بالاج نے اپنے بھائی سے چھپ کر شادی کی ہوئی تھی، اور ان میں سے اب یہ 2 بیٹے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اکبر مجھے ساری تفصیل بتا رہا تھا اور میرے کان کھڑے ہو رہے تھے۔ اچھا، تو یہ ہیں وہ خاندانی دشمن جو سیٹھ تاج ہمدانی کی جان لینا چاہتے ہیں۔ اکبر اپنی بات جاری رکھے ہوئے تھا۔ آیت بی بی کی والدہ کو بھی انہی لوگوں نے مارا تھا۔ وہ کوئی کار ایکسیڈنٹ نہیں تھا، بلکہ ان لوگوں نے کیا تھا سب۔ میرے ذہن میں گھنٹیاں بجنے لگیں۔ میں اگر آیت کو مرواتا تو بھی الزام بآسانی ان لوگوں پر آ سکتا ہے اور میں بچ جاؤں گا۔ میں مبہم سا مسکرایا، لیکن اگلے ہی لمحے مسکراہٹ کو چھپا گیا۔ مبادا اکبر مجھے ہنستے دیکھ لیتا۔ وہ اب ڈرائیور کو کار پارکنگ میں لگانے کی بجائے سیدھا آگے لے کر جانے کا کہہ رہا تھا۔ ہم لوگ ہسپتال کی لابی میں پہنچے، استقبالیہ کاؤنٹر سے پتہ پوچھا اور پھر چند منٹ بعد آپریشن تھیٹر کے باہر تھے، جہاں آیت کا رو رو کر برا حال تھا۔ سب مجھے گھور گھور کر دیکھ رہے تھے۔ پہلے تو مجھے سمجھ نہیں آیا، پھر اچانک ذہن میں خیال آیا کہ مجھے آیت کو چپ کروانا ہے۔ یہ خیال آتے ہی میں گھسیانے پن سے آیت کے پاس جا بیٹھا۔ اب میں اسے کیسے چپ کرواتا؟ میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ وہ میرے کندھے پر سر رکھے رونے لگی۔ یہ کیا ہو گیا ہادی؟ اچھا ہی ہوا جو ہوا،
میں بس چپ کر کے بیٹھا سوچ رہا تھا اور وہ رونے کے ساتھ ساتھ بول رہی تھی، نانا ابھی کو کچھ ہوا تو میں مر جاؤں گی ہادی، نیکی اور پوچھ کچھ، میرے تو دل کی مراد پوری ہو جائے گی۔ میں نے ذہن میں ہمدانی ولاس سے ایک ساتھ 2 جنازے اٹھتے دیکھے۔ میں 2 پہلوؤں پر ہاتھ رکھے پرسکون کھڑا ہوں۔ وہ رو رہی تھی، اب اسے جھوٹی تسلی دینی بھی تو ضروری تھی۔ ایسے مت بولو آیت، اللہ بہتر کرے گا۔ میں نے اس کے سر کو دھیرے سے تھپکتے ہوئے تسلی کے 2 بول بول ہی دیے۔ ہمیں وہاں بیٹھے 2 گھنٹے گزر گئے تھے۔ جب ڈاکٹر باہر نکلا، میں اور آیت ایک ساتھ تیزی سے کھڑے ہوئے۔ میں تو ڈاکٹر کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ سوری، ہم پیشنٹ کو نہیں بچا سکے۔ یہ وہ الفاظ تھے جو میرے ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ یقیناً ڈاکٹر اب ہمارے سامنے آ کر یہی کہنے والا تھا۔ وہ ہمارے سامنے آ کھڑا ہوا، ہم دونوں اپنی اپنی امید لیے ڈاکٹر کو دیکھ رہے تھے۔ مبارک ہو، پیشنٹ کی جان بچ گئی ہے۔ مجھے اپنے کانوں میں شیشہ کرچی کرچی ہونے کی آواز سنائی دی۔ ڈاکٹر اب آیت سے بات کر رہا تھا، لیکن میں اپنی امید ٹوٹنے کی تکلیف میں تھا۔ ہمیں بس ایک بات کا ڈر ہے، شاید اب سیٹھ صاحب کا ایک بازو اور ہاتھ صحیح سے کام نہ کریں۔ انہیں ابھی کچھ ماہ تک مکمل بیڈ ریسٹ کی ضرورت ہے۔ آیت ڈاکٹر کو بغور سن رہی تھی، میں تو بس سر ہلا رہا تھا۔ مطلب اب سیٹھ صاحب بستر پر ہوں گے؟ آیت ان کی تیمارداری پر اور میرا کام آسان ہو جائے گا۔ میں نے بھویں اچکائیں اور لب بھینج کر سانس اندر اڈیلی۔ لیٹس اسٹارٹ ورک ہادی۔ نانا ابھی ہسپتال میں تھے اور میں اور نانو ان کے ساتھ تھیں۔ ہادی نے اس ساری پریشانی میں جس طرح مجھے سنبھالا، میری محبت اس کے لیے مزید بڑھ گئی تھی۔ میں نے اسے ولاس بھیج دیا تھا، کیونکہ گھر کے کام دیکھنے کے لیے کوئی ہونا چاہیے تھا۔ نانا ابھی کو ہوش آ گیا تھا اور میں اب ان کے سرہانے بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ بس لاڈی چپ کر جا، مجھے تمہارے آنسو زیادہ تکلیف دے رہے ہیں۔ شیر رویا نہیں کرتے، وہ نقاہت سے بول رہے تھے۔ مجھ سے انہیں اس حالت میں دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو میں کیا کرتی؟ یہ کون سے دشمن ہے جو ایسے جان کے پیچھے پڑے ہیں ہاتھ دھو کر؟ کرنا کیا ہے، اپنے نانا کی جگہ لیتی۔ یہ سب تمہارا ہی تو ہے۔ وہ اتنی تکلیف میں بھی مسکراتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ میں نے خفگی سے ان کو گھورا۔ نہیں، مجھے آپ چاہیے ہو، آپ کو کبھی کچھ نہیں ہوگا۔ اچھا یہ چھوڑو، ہادی کا بتاؤ کہاں ہے؟ وہ سر جھٹکتے ہوئے مستفسر ہوئے۔ اتنی پریشانی میں بھی میرے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ ہادی یہیں تھے میرے ساتھ، میں نے ہی گھر بھیجا ہے کہ وہاں کوئی بھی نہیں ہے۔ ارے اس کا کیا اعتبار؟ نانا ابھی نے تیوری چڑھائے سر کو دائیں بائیں حرکت دی۔ میں نے فوراً سر نفی میں ہلایا۔ اب ہے نانا ابھی؟ میرے چہرے پر حیا کے سارے رنگ بکھر گئے۔ نانا ابھی نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور سوالیہ بھویں اٹھائیں، جیسے یقین نہ آیا ہو۔ میں نے لب بھینچے اور مسکراہٹ دباتے ہوئے سر جھکا لیا۔ وہ بھی مسکرا دیے۔ اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ ہادی تمہارے ساتھ ہے تو مجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ میں نے تڑپ کر ان کی طرف دیکھا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ آپ کو مجھے کسی کے سہارے نہیں چھوڑنا ہے، یہیں رہنا ہے میرے پاس۔ ہادی آپ کی جگہ کبھی نہیں لے سکتا۔ وہ بس سر ہلا کر رہ گیا اور آنکھیں موند لی۔ میں بھی انہیں زیادہ بلانا نہیں چاہتی تھی، اس لیے اپنی جگہ سے اٹھی اور کچھ دور صوفے پر بیٹھی نانو کے کاندھے پر سر رکھ بیٹھ گئی۔ میں سیٹھ ہمدانی کی کرسی پر بیٹھا تھا۔ حالات میرے حق میں سازگار ہو رہے تھے، راہیں خود بخود کھلنے لگی تھیں۔ پچھلے 3 دن سے مجھے جو کچھ پتہ چل رہا تھا وہ سب بہت حیران کر دینے والا تھا۔ سیٹھ ہمدانی پاکستان کا امیر ترین شخص تو تھا ہی، لیکن ساتھ ہی ساتھ کرپٹ ترین شخص بھی تھا۔ شیر علی اور دوسرے خاص بندے مجھ پر سب کچھ واضح نہیں کر رہے تھے، لیکن پھر بھی مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہاں بہت کچھ میری سوچ سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اب تو میں کسی بھی صورت اس دلدل سے نکلنا چاہتا تھا، لیکن وہ بہت مشکل ہو چکا تھا۔ میرا پہلا قدم دولت سمیٹنا تھا، جس کے لیے مجھے بہت احتیاط سے کام لینا تھا۔ میں نے انہیں 3 دن میں اپنا ایک خفیہ اکاؤنٹ کھلوایا، جہاں مجھے آہستہ آہستہ دولت اکٹھی کرنی تھی۔ آیت پچھلے 3 دن سے ہسپتال میں تھی اور میں ہمدانی ولاس میں تھا۔ موقع اچھا تھا تو یہ میں کیسے فائدہ نہ اٹھاتا۔ مجھے آج تیسرا دن تھا۔ میں صبور سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کے والد مسلسل میرا نمبر کاٹ رہے تھے۔ میں نے مایوس ہو کر فون کو بیڈ پر پٹخا ہی تھا کہ جب گھنٹی بجنے لگی۔ میں نے لپک کر فون اٹھایا اور دوسری طرف صبور ہی تھی۔ ہیلو، اس نے سخت لہجے میں ہیلو کہا۔ اس کے لہجے میں موجود کرب میں محسوس کر سکتا تھا۔ کیسی ہو؟ میرے لہجے میں تڑپ تھی، شاید اس نے بھی محسوس کی تھی، اس لیے چند سیکنڈ کے لیے گہری خاموشی چھا گئی۔ پھر وہ کانپتے ہوئی آواز میں تقریباً غررائی، کیوں بار بار فون کر رہے ہو؟ یہ بابا کا نمبر ہے۔ تمہارے کہنے پر ایک کارڈ ایسا چھپا لیا ہے جس میں میرے نام کی جگہ
नेहा का नाम लिखा है। परेशान मत हो, कार्ड तुम्हारी बीवी को मिल जाएगा। मेरा दिल उस लहजे पर कट गया था। मैंने तड़प कर उसकी बात काटी। सबूर प्लीज, ऐसे बात मत करो मुझसे। तो और कैसे करूं, तुम बता दो। ये कार्ड नकली है हादी जावेद, मगर ये शादी असली है। आज से मेरे मामू का बेटा है, बहुत शरीफ है, मुझे मेरी तमाम तर गलतियों समेत कबूल कर रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। उसकी आवाज़ कांप रही थी और वो रो देने को थी। मैंने भारी लहजे में पूछा, तुम सच में शादी कर रही हो? दूसरी तरफ तकलीफ दे खामोशी थी। मुझे पता था वो आंसू जब्त करने की नाकाम कोशिश में है, और ऐसा करने में उसे वक्त तो लग सकता था ना। और फिर चंद सेकंड के बाद उसकी मरियल सी जुकाम ज़दा आवाज़ उभरी, हाँ सबूर, मुझे कुछ वक्त दो प्लीज़। बस कर दो हादी, जीने दो मुझे। वो रो पड़ी थी और अब मेरा दिल फट रहा था। मैंने चीख कर दहाई दी, जीना है तुम्हें, लेकिन मेरे साथ। मैं आऊँगा सबूर, मैं यहाँ से निकल कर आऊँगा। वो एकदम से फट पड़ी, नहीं मत आना, मैं अपने पेरेंट्स को मज़ीद परेशान नहीं कर सकती हूँ। मैं शादी करने जा रही हूँ आदि, और ये मेरा आखिरी फैसला है। आज शादी पर आना चाहती थी, उसे ले आना, और प्लीज़ अब इस नंबर पर मेरे बाबा को तंग मत करना, बाय। उसने सख्त लहजे में कहकर फ़ोन बंद कर दिया और मैं किसी बुत की मानद कमरे के वस्त में खड़ा था। मैंने पूरी कुव्वत से हाथ को झटका दिया और फ़ोन को दीवार में दे मारा। मैं सब ठीक कर दूंगा, लेकिन इसमें वक्त लगेगा, लेकिन शायद इतना कि मैं सबूर को हमेशा के लिए खो दूं। नाना अभी को हमदानी विलास अपने 2 हफ्ते हो चुके थे और अब इन्हीं की जिद पर मैं और हादी फार्म हाउस जा रहे थे। नाना अभी हमें हनीमून के लिए बाहर भेजना चाहते थे, लेकिन मैं उन्हें इस हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए हम फार्म हाउस चले आए। 3 घंटे के सफ़र के बाद हम लोग फार्म हाउस पहुंचे थे। शादी की फ़ौरन बाद से ही नाना अभी की परेशानी ने मुझे ऐसा घुमाया कि मैं हादी को वक्त ही न दे सकी, और अब यहाँ हर लम्हा मैं हादी के साथ गुजारना चाहती थी। ये फार्म हाउस मेरी फरमाइश पर तैयार करवाया गया था और यहाँ हर चीज़ मेरी पसंद के मुताबिक थी। मैं हादी की बाहों में बाहें डाले उसे सारा फार्म हाउस दिखा रही थी। वो इंतहाई दिलचस्पी से सब देख रहा था। पसंद आया? मैंने मोहब्बत से उसके सीने पर हाथ फेरते हुए पूछा। वो इस वक्त मैरून शर्ट पर स्याह सन ग्लासेस लगाए बहुत खूबरू लग रहा था, और मेरे पूछने पर उसने मोहब्बत से मेरी तरफ देखते हुए जवाब दिया, बहुत हसीन, तुम्हारी तरह। मैं खिलखिलाकर हंसी और फिर आंखें घुमाते हुए राजदाराना अंदाज में कहा, यहाँ एक सीक्रेट रूम भी है। हम दोनों अब कमरों के दरमियान में ही राहदारी से होते हुए मेन हॉल में दाखिल हो रहे थे। सीक्रेट रूम मतलब? मैं समझा नहीं। उसने नासमझी से मेरी तरफ देखा। यस, सीक्रेट रूम, जिसका सिर्फ मुझे और इस फार्म हाउस को बनाने वाले को पता है। ओह वाह, दिखाओ मुझे भी, पुरशोक लहजे में पूछ रहा था। ओके, आए मेरे पीछे, मैं हंसते हुए कहा और फिर उन्हें लेकर उस कमरे की तरफ चल दी। ये 3 हफ्ते में मेरे पास बहुत वक्त था और मैं सारी प्लानिंग कर चुका था। मैंने एक पुराने क्लास फेलो की मदद से एक ऐसे बंदे तक रसाई हासिल की जिसके ज़रिए मैं आयत को कत्ल करवा सकता था। मैं बस अब इस तरह के मौके की तलाश में था कि जहां मैं मुकम्मल तौर पर एहतियात के साथ सब करता। लेकिन इसी दौरान हमें फार्म हाउस आना पड़ा, और अब वो मुझे फार्म हाउस का खुफिया कमरा दिखा रही थी। मैं अपने जहन में सारा प्लान तब्दील कर रहा था। वो कमरे में दाखिल हुई, मैं उसकी तकलीद कर रहा था। कुशादा बेडरूम, खूबसूरत बेशकीमत फर्नीचर, वो कपड़ों की अलमारी की तरफ बढ़ रही थी, और मैं ये सोच रहा था कि यहीं कहीं किसी दीवार में खुफिया कमरे का दरवाज़ा होगा। वो देखने में दीवार लगता होगा। वो एक बटन दबाएगी और खुल जाएगा, लेकिन चंद सेकंड के बाद वो अलमारी खोले खड़ी थी। मैं हैरत से आगे बढ़ा और उसके साथ जा खड़ा हुआ। ये कपड़ों की अलमारी थी जहाँ कपड़े हैंग होते हैं। वहाँ कपड़ों का सिरका कर एक खुफिया दरवाज़ा था, वो जो देखने में बिल्कुल दरवाज़ा नहीं लग रहा था। उसने वहाँ मौजूद चाबी के होल में चाबी लगाई और दरवाजे को दाएं से बाएं सिरकाया। मैं हैरत से सब देख रहा था। वो मुस्कुराती हुई पलटी, अंदर आओ। मैं उसके पीछे अलमारी में से होता हुआ उस कमरे में दाखिल हो गया। ये एक मुकम्मल फर्निश्ड बेडरूम था जिसके साथ अटैच वॉशरूम भी था। हादी देखो, ये साउंड प्रूफ है। वो घूमकर मेरी तरफ मुड़ी और दीवार पर हाथ फेरते हुए पुरजोश लहजे में बताने लगी, दौलतमंद लोगों के अजीब व गरीब शौक होते हैं। अब भला इस कमरे के बनाने का क्या मकसद होगा? मैं आबरू उचकाते हुए कमरे का जायज़ा ले रहा था। छोटा सा फ्रिज, माइक्रोवेव, ओवन, इलेक्ट्रिक चूल्हा और ऐसी ही बहुत ही सहूलियात से लेस छोटा सा कमरा था। जब ये फार्म हाउस बन रहा था, मैंने एक फ़िल्म देखी थी, उसमें उसे एक कमरा था। मैंने नक्शे में सारी तब्दीली करवाई और ये बनवाया। वो अब बेड पर बैठी मेरी तरफ देखती हुई फ़खरिया बता रही थी, लेकिन उसका मकसद क्या है? बेकार नहीं ये।
میں نے کندھے اچکا کر ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ بیکار کیوں، چھپنے کے لیے بہترین جگہ ہے۔ وہ شریر نگاہوں سے دیکھتی ہوئی اپنی جگہ سے اٹھی اور آ کر میرے سامنے کھڑی ہو گئی۔ جیسا کہ کسی کا قتل کر دو اور یہاں آ کر چھپ جاؤ۔ اس نے قریب ہو کر میرا گریبان تھامے ہوئے سرگوشی کی۔ انداز ایسا تھا کہ جیسے مجھے قتل کرنے کی بات کر رہی ہو۔ میں نے چہرہ پیچھے کیا تو وہ ہنس دی۔ ڈر کیوں رہے ہو؟ میں کون سا تمہارے قتل کی بات کر رہی ہوں؟ وہ گہری مسکراہٹ سمیت پیچھے ہوئی۔ میں نے کالر درست کیا، جبراً مسکرایا، لیکن ذہن کچھ اور سوچ رہا تھا۔ ہاں تم نہیں، میں تمہارا قتل کروں گا۔ تم اس دنیا سے جاؤ گی تو ہی میری زندگی میں سکون آئے گا۔ میں نے اسے بازو سے تھام کر قریب کیا اور بھرپور اداکاری سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کے چہرے سے بالوں کی لٹ کو ہٹانے لگا۔ میں اسے فوراً قتل نہیں کروں گا، بلکہ پہلے وہ اغوا ہوگی، اس کے بعد اسی کے نانا سے بھاری رقم وصول کروں گا، اور پھر ہمیشہ کی طرح وہ میری زندگی سے باہر ہو جائے گی، اور آیت قاسم ہمدانی تمہارا یہ خفیہ کمرہ ہی تمہاری قبر ہوگا۔ میں مسکراتے ہوئے گہری سوچ میں تھا۔ وہ میرے سینے سے لگی، آنکھیں مودے مسکرا رہی تھی۔ آئی لو یو ہادی۔ وہ مجھ سے محبت کا اظہار کر رہی تھی اور میں خاموش کھڑا تھا۔ چند سیکنڈ بعد میری طرف سے کوئی جواب نہ پا کر وہ پیچھے ہوئی اور خفا صورت بنائے میری طرف دیکھا۔ میں ابھی بھی خیالوں میں گم تھا۔ تمہاری اس دوست کی شادی کب ہے؟ وہ اب شاکی نگاہوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ میں چونکا اور اچانک مجھے یاد آیا کہ صبور نے نیہا کے نام سے جو کارڈ بھجوایا تھا، اس کی ایک سافٹ کاپی مجھے واٹس ایپ کی تھی۔ ہاں، اس نے کارڈ بھیجا ہے۔ میں اپنا موبائل کھول رہا تھا اور پھر میں نے کارڈ کی تصویر کھول کر موبائل اسکرین اس کے سامنے کر دی۔ اس نے موبائل دیکھا اور پھر مسکرائی۔ چلتے ہیں، اس کی شادی پر آؤٹنگ بھی ہو جائے گی۔ میں نے مختصر جواب دیا اور پھر کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ وہ بھی سر جھٹک کر میرے پاس آئی اور پھر محبت سے مخاطب ہوئی۔ چلیں، اب باقی گھر بھی تو دکھانا ہے۔ میں نے سر ہلایا اور اس کے ساتھ باہر آ گیا۔ پورا فارم ہاؤس دیکھنے اور رات کے کھانے کے بعد وہ تقریباً 1 بجے سوئی تھی۔ اس کے سو جانے کے بعد میں باہر لان میں نکل آیا۔ مدھم روشنیوں میں ڈوبا لان تھا اور میں سوئمنگ پول کے قریب لگی کرسی پر بیٹھ گیا۔ موبائل سے اسی آدمی عقیل ٹارگٹ کلر کا نمبر نکالا جس میں آیت کے قتل کی بات میں کر چکا تھا اور 5 لاکھ ایڈوانس میں دے چکا تھا۔ ٹارگٹ کلنگ، سپاری، کرائے کے قاتل جیسے جرائم کسی بھی نام سے پکارے جائیں، ان کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے، کسی انسان کی موت۔ انسانوں کی موت کا یہ کھیل ساری دنیا میں جاری ہے، کراچی ہو یا ممبئی، دلی ہو یا لاہور، نیو یارک ہو یا لندن، ہر جگہ آپ کو کرائے کے قاتل مل جائیں گے۔ سوال اس رقم کا ہے جو آپ اس کام کے لیے خرچ کریں گے، یا ان افراد کا انتخاب جو اس کام کو انجام دیں۔ اپنے راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو دور کرنے کی جستجو اور دوسروں کو راستے سے ہٹانا ایک کھیل ہے، اور میں اب ان سارے سسٹم کا حصہ بننے جا رہا تھا۔ عقیل نامی کرائے کے جس قاتل کو میں نے منتخب کیا تھا وہ کراچی کا تھا، اور پہلے میرا بنایا گیا منصوبہ بہت سادہ تھا۔ میں آیت کو بالکل اسی کی والدہ کی طرح مروانا چاہتا تھا، لیکن اب خفیہ کمرہ دیکھتے ہی مجھے یہ خیال آیا کیوں نہ پہلے اسے اغوا کروا لیا جائے اور سیٹ سے پیسے بھی لیے جائیں۔ میں عقیل کو مسلسل فون کر رہا تھا۔ رات کو 1 بج رہا تھا، یہ بھی ممکن تھا کہ فون ہی نہ اٹھاتا۔ میرے پاس آیت سے چھپ کر اسے فون کرنے کا یہی ایک وقت تھا۔ تیسری بار فون کرتے ہوئے بھی میں مایوس چہرے کے ساتھ بیٹھا تھا جب دوسری طرف سے کال اٹھا لی گئی۔ ہیلو، عقیل بھائی بات کر رہے ہیں؟ وہ خاموش تھا، بولنے میں پہل میں نے کی تھی۔ کچھ دیر پر اصرار خاموشی رہی اور پھر وہ بولا، ہاں عقیل ہوں، کون ہو؟ شعیب کا دوست ہوں، ہمارے کچھ دن پہلے بات ہوئی تھی اور ایڈوانس بھجوایا تھا۔ ہاں یاد ہے، عقیل نہیں بھولتا، پر تم اتنی رات کو فون کیا، کہیں کام کینسل تو نہیں کروانا؟ پہلے بتا دو، ایڈوانس واپس نہیں ہوگا۔ اصول پڑھے تھے نا کہ نہیں؟ پڑھے تھے، میں کینسل نہیں کروا رہا، لیکن میں اب وکٹم کو پہلے اغوا کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد جہاں میں کہوں وہاں لانا ہے، پھر قتل کرنا ہے۔ یہ مشکل کام ہے، میں اکیلا نہیں کر سکتا، مجھے ٹیم لانی پڑے گی، کوئی 3 سے 4 لوگ، اور اس کے لیے ریٹ بھی زیادہ ہوگا۔ میں ایک دم سے خاموش ہو گیا۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، یہ کام خطرے والا بھی تھا۔ میں نے پیشانی سہلاتے ہوئے پوچھا، کتنے؟ پہلے 25 لاکھ بولا تھا، اب 50 لوں گا۔ وہ روب سے بولا۔ میں گڑبڑا گیا، میرے اکاؤنٹ میں اب تک 30 لاکھ ہوئے تھے۔ پہلے تو تسلی تھی کہ 25 میں کام ہو جائے گا، لیکن اب 50۔ میں پریشانی میں لب کچلنے لگا۔ عقیل بھائی، کچھ کم نہیں ہو سکتے کیا؟ میں نے بے چارگی سے پوچھا۔ بیوی کو مروانے جا رہا ہے، جگر نکال۔ عقیل اپنے ریٹ سے 1 پیسہ بھی کم نہیں کرتا۔
کام بھی ایک دم کلین کرتا ہے، وہ دو ٹوک لہجے میں کہہ رہا تھا۔ میں نے فیصلہ کن گہری سانس خارج کی۔ ٹھیک ہے، مل جائیں گے۔ میں ہر قیمت پر اس سب سے آزادی چاہتا تھا، اور میری آزادی کا پروانہ صرف ایک ہی تھا، آیت کی موت۔ بتاؤ آپ کیا چاہتے ہو اور کیسے چاہتے ہو؟ میں نے اسے بتایا کہ یہاں میری بیوی کا فارم ہاؤس ہے۔ جس دن ہم اسے اغوا کریں گے اس سے 2 دن پہلے میں اس سے فارم ہاؤس کی چابی لے لوں گا کہ میرے کچھ دوست ہیں جو فارم ہاؤس پر آنا چاہتے ہیں۔ تم فارم ہاؤس پر 2 دن پہلے آ جانا اور پھر اسے اغوا کرنے کے بعد یہیں لے آنا۔ میں اس دن یہیں ہوں گا۔ یہاں ایک خفیہ کمرہ ہے جہاں ہم اسے بآسانی چھپا سکتے ہیں، ایسے کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوگی کہ وہ کہاں ہے، اور اسی کی فارم ہاؤس پر تو کوئی شک بھی نہیں کرے گا۔ ہو جائے گا، بس مجھے جلد تاریخ فائنل کر کے بتاؤ۔ 1 دن مجھے کراچی سے یہاں آنے میں بھی لگیں گے۔ اس نے بات مان لی۔ پیسوں کی ادائیگی کی بات کرنے کے بعد میں نے کال بند کر دی اور پھر ساری رات یوں ہی جاگتا رہا اور سوچتا رہا کہ کب، کیسے اور کس دن یہ سب کرنا ہے۔ اتنی دولت اور نانا آبی کی بے تحاشا محبت کے باوجود میرے اندر موجود محرومیاں رہیں۔ وہ مجھے ایک نامکمل شخصیت بناتی تھی، لیکن اب ہادی اور ہادی کی محبت نے مجھے مکمل بنا دیا تھا۔ ہم فارم ہاؤس پر بمشکل 3 دن ہی رکے تھے جب ہادی کو نانا آبی کی فکر ستانے لگی۔ کتنا اچھا لگ رہا تھا نا یہ سب کہ وہ میرے نانا کے لیے اتنا پریشان تھا۔ اس سے نانا آبی کی اتنی ہی پرواہ تھی جتنی مجھے۔ میں بھی اس کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی، کچھ ایسا جو اسے خوشی دے، اس کی فیملی کے لیے کچھ ایسا جیسے وہ میرے نانا کے لیے کر رہا تھا۔ میں نانا آبی کے کمرے میں آئی تو وہ نیم دراز تھے، بازوؤں پر ابھی پلسٹر تھا۔ وہ بڑی سی اسکرین پر نیوز دیکھ رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی ٹی وی بند کیا اور خوشگوار لہجے میں بولے، لاڈی کھڑی کیوں ہوں، آ جاؤ۔ میں قدم قدم چلتی ان کے قریب آئی اور پاس کھڑے کاؤچ پر بیٹھ گئی۔ وہ محبت سے میری طرف دیکھتے ہوئے مسکرا رہے تھے۔ جب میں نے بات شروع کی، نانا ابھی مجھے ایک گھر خریدنا ہے، خوبصورت سا بڑا گھر۔ وہ چونکے اور پھر پیشانی پر بل ڈالے، مشکوک لہجے میں مستفسر ہوئے، کیا تم ہادی کے ساتھ الگ ہونا چاہتی ہو؟ نہیں، میں یہ نہیں چاہتی، میں گھر اس کی فیملی کو گفٹ کرنا چاہتی ہوں۔ وہ میری بات سنتے ہی غصہ گئے۔ یہ پاگل پن کبھی مت کرنا، وہ جہاں ہے وہیں رہنے دو۔ ہادی کو تنخواہ ملتی ہے، اسے خود یہ سب کرنے دو، یہ تمہارا فرض نہیں ہے۔ نانا بھی، لیکن لاڈی تم کچھ نہیں سمجھتی، تم سب کچھ گنوا بیٹھو گی۔ ان کا لہجہ سخت تنبیہ کرنے والا تھا۔ میں نے بھویں اکٹھیں کی، لیکن کیسے؟ تم کچھ نہیں سمجھتی، ابھی وہ لوگ ہم سے دب کر رہتے ہیں، تم آہستہ آہستہ سب ان پر لٹانے لگو گی تو کل وہ ہمارے کندھے سے کندھا ملانے لگیں گے، اور جب کندھے ٹکرانے لگیں گے تو لوگوں میں یہ جرأت آ جاتی ہے کہ وہ آپ کی آنکھوں میں دیکھنے لگے۔ تم نے جو کچھ کر دیا ہے وہ بہت ہے، اب مزید کچھ مت کرنا۔ جی، میں نے اداسی سے سر ہلایا۔ میں تو ہادی کو خوشی دینا چاہتی تھی، لیکن میں نانا آبی کی مرضی کے خلاف بھی نہیں جا سکتی تھی۔ اب ایسے منہ لٹکا کر کیوں بیٹھی ہو؟ ان کا لہجہ مضطرب تھا۔ میں نے اداس لہجے میں جواب دیا، ہادی آپ کے لیے اتنا کچھ کر رہا ہے، آپ کا خیال رکھ رہا ہے، بزنس دیکھ رہا ہے، مجھے خوش رکھتا ہے، تو میں بھی اس کی فیملی کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ تو تم بھی رکھ لو اس کے ماں باپ کا خیال، وہاں جایا کرو، ان لوگوں سے ملا کرو، مگر یہ کروڑوں کی مالیت کے تحفے تحائف اب یہ مت دو۔ اب ہادی تمہارا ہے، اسے جھکا کر رکھو، ہاتھ سے نکل گیا تو پچھتاؤ گی۔ مرد ذات کا بھروسہ نہیں ہوتا۔ میں نے چونک کر چہرہ اوپر اٹھایا اور ان کی طرف دیکھا۔ انہوں نے گہری سانس لے کر اپنی بات کی تصحیح کی، جو مرد شوہر ہو۔ شاید اب میرا وقت شروع ہو چکا تھا، اس لیے ایک راہ سے دوسری رات خود بخود نکل رہی تھی۔ میں بہت دن سے اسی سوچ میں لگا تھا کہ کون سا راستہ نکالوں، جب آیت نے خود میرے لیے یہ کام آسان کر دیا۔ وہ کسی شام میرے گھر والوں کو باہر دعوت دینا چاہتی تھی۔ موقع اچھا تھا کیونکہ ہمدانی ولاس ہو، آفس ہو یا پھر گاڑی، اس کے گارڈز ہمیشہ ساتھ رہتے تھے۔ ہم لوگ اگر کسی ہوٹل میں فیملی کے ساتھ ہوں گے، خاص طور پر میری فیملی کے ساتھ، تو میں بآسانی وہاں گارڈز کی موجودگی کو ہٹا سکتا ہوں اور وہیں سے آیت اغوا ہوگی۔ میں نے اس کی دعوت والی بات پر خوشی کا اظہار کیا اور پھر اپنی مرضی کی تاریخ منتخب کی۔ اب اس سے پہلے مجھے فارم ہاؤس پر عقیل کو اپنا دوست بنا کر لانا تھا، مگر یہ بات نانا ابھی کو پتہ نہیں چلنی چاہیے تھی۔ ہم دونوں ہمدانی ولاس کے لان میں بیٹھے شام کی چائے پی رہے تھے جب میں نے کچھ جھجکتے ہوئے اس سے بات شروع کی۔ وہ بڑی نفاست سے چائے کا کپ لبوں سے لگائے بیٹھی تھی۔ آیت، وہ مجھے تم سے کچھ بات کرنی تھی۔ بولو۔ اس نے سوالیہ نگاہیں مجھ پر جمائیں اور محبت سے مسکرائی۔ میں نے پہلو بدلا۔ اس کا بھروسہ جیت لینے کے باوجود میں محتاط رہنا چاہتا تھا۔ میرے کچھ دوست ہیں، میں نے جان بوجھ کر بات ادھوری چھوڑی اور پھر بات بدلی۔
میرا مطلب ہے تمہارے فارم ہاؤس کے بارے میں بتایا تھا، وہ سب کسی فارم ہاؤس کا پلان بنا رہے تھے، تو میں نے اس فارم ہاؤس کی بہت تعریف کی تو وہ سب اسے دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ میری بات سن کر ایک دم خاموش ہوئی، چہرے کے تاثرات بھی سنجیدہ ہو گئے۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اگر تمہیں اچھا نہیں لگے گا تو کوئی بات نہیں، میں نے اداس صورت بنانے کو کہا اور وہ فوراً بڑبڑاتی ہوئی ہلکلائی۔ تو وہ فوراً ہڑبڑا کر ہکلائی، نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے، اور وہ واقعی میرا نہیں بلکہ ہمارا فارم ہاؤس ہے۔ تم بتاؤ کب آ رہے ہیں تمہارے دوست؟ تو سیدھا نشانے پر تیر لگا تھا۔ میں نے گہری محبت پاش نظروں سے دیکھا۔ آیت ایک بات اور میں چاہتا تھا کہ اگر اس سب کے بارے میں نانا ابھی کو نہ پتہ چلے تو مطلب وہ کیا سمجھیں گے؟ ہاں یہی تو میں تم سے کہنے والی تھی، یہ بات نانا ابھی کو نہیں پتہ چلنی چاہیے۔ اس میں میری بات کاٹ کر میری ہی دل کی بات کر دی۔ اسے کہتے ہیں حالات کا آپ کے حق میں سازگار ہونا۔ میں نے اسے فیملی ڈنر سے 2 دن پہلے کی ڈیٹ دی اور پھر موقع ملتے ہی عقیل کو سارا منصوبہ سمجھا دیا کہ جس دن ہم فیملی ڈنر کے لیے نکلیں گے اس دن اسی ہوٹل سے وہ اغوا ہوگی۔ اس کے اغوا ہونے اور پھر مرنے پر مجھے بھرپور اداکاری کرنی تھی، ایسی اداکاری کی کسی کو مجھ پر شک تک نہ گزرے، اور اس کے اغوا اور قتل کے پیچھے میرا ہاتھ ہے۔ وہ گہری نیند میں تھی اور میں ہمارے کمرے سے ملحقہ سٹنگ روم میں بیٹھا گوگل پر کچھ سرچ کر رہا تھا۔ میں نے موبائل پر ٹائپ کیا، ہاؤ ہسبینڈ کرائنگ اون وائف ڈیتھ۔ مختلف یوٹیوب ویڈیوز میرے سامنے تھی۔ میں ان سب کی طرح چہرہ بنا کر رونے کی پریکٹس کر رہا تھا، مگر یہ سب مجھ سے کیسے ہوگا؟ میں نے پریشانی سے تھوڑی مسلی، آیت کے مرنے پر مجھے کیسے رونا آئے گا؟ میں پھر سے یوٹیوب پر ویڈیو سرچ کر رہا تھا جب مجھے ایک ویڈیو اپنے کام کی ملی۔ ایک اداکار ایک چینل پر انٹرویو کے درمیان بتا رہا تھا کہ مختلف شوٹ کرتے ہوئے جب اسے رونا ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے۔ میں غور سے اس کی ویڈیو دیکھنے لگا۔ میں نے کبھی رونے کے لیے ٹیئرز ڈراپس کا استعمال نہیں کیا تھا، میں ہمیشہ نیچرل روتا تھا۔ اس کے لیے میں اپنے ذہن کو ایسی یاد میں لے جاتا ہوں جس نے زندگی میں مجھے سب سے زیادہ درد دیا ہو، بس پھر میں اس میں کھو جاتا ہوں اور اس کے بعد ذہن میں بیک کاؤنٹنگ گنتا ہوں 10 سے 1 تک۔ چلیں آپ بھی میرے ساتھ یہ شروع کریں، لے جائیں خود کو اس لمحے اس یاد میں۔ اب آنکھوں میں اس منظر کو رکھیے اور گنیے 10 9 8 7۔ میں یہ ویڈیو بار بار دیکھ رہا تھا اور رونے کی پریکٹس کر رہا تھا۔ میں اپنے ذہن میں وہ لمحہ لے کر آیا تھا جب شیر علی نے مجھے ثبوت کی انگوٹھی دی تھی اور کہا تھا کہ اسے جلا کر دفنا دیا گیا۔ ویڈیو میں اداکاری الٹی گنتی گن رہا تھا، 6 5 4 3 2 اور 1۔ میں نے شکل رونے والی بنائی، آنکھیں نم ہوئیں اور شکل کے تاثرات رونے والے تھے۔ جبھی پیچھے سے آیت کی آواز سنائی دی، ہادی کیا کر رہے ہو یہاں؟ میں نے تیزی سے موبائل اسکرین بند کی اور رخ موڑا۔ تم جاگ گئی؟ میں فوراً مصنوعی مسکراہٹ سجا کر اٹھا۔ جھوٹ موٹ کا مسکرانا کتنا آسان تھا، رونا اف اتنا ہی مشکل۔ وہ مضطرب سی بھویں سکیڑے میرے قریب آ گئے۔ ہاں اچانک آنکھ کھل گئی۔ خواب اچھا نہیں آیا، تم کیا کر رہے ہو؟ وہ میرے سامنے کھڑی تھی، کچھ پریشان سی، کچھ تھکی سی، ویسے ہی نیند نہیں آ رہی تھی۔ تم بتاؤ کیا خواب دیکھا؟ میں نے اس کا دھیان ہٹانے کے لیے ہاتھ کی پشت نرمی سے اس کے گال پر پھیرتے ہوئی تفکر سے پوچھا۔ عجیب خواب تھا، میں کسی ویران جگہ پر بھاگ رہی ہوں، کوئی میرے پیچھے ہے لیکن میں اسے پہچان نہیں پا رہی۔ میں بہت ڈر گئی تھی ہادی۔ وہ پریشان لہجے میں مجھے اپنا خواب سناتے سناتے سہم کر میرے ساتھ لگ گئی۔ میں بھی اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ اصل زندگی میں تو تم نہ خدا سے ڈرتی ہو اور نہ کسی اور سے، ایک خواب سے ڈر گئی۔ میں نے تنفر سے سوچا، ڈرو نہیں، کبھی کبھار ایسے خواب آ جاتے ہیں۔ چلو میں تمہیں سلاتا ہوں، میں محبت سے کہتا ہوا اسے یوں ہی اپنے ساتھ لے آیا۔ وہ میرے بازو پر سر رکھے آنکھیں مون چکی تھی اور میں ذہن میں پریکٹس کر رہا تھا، 10 9 8۔ میں کار میں ہادی کے ساتھ بیٹھی بار بار اسے دیکھ رہی تھی۔ ہم دونوں ہمدانی ولاس سے ہوٹل کے لیے نکلے تھے اور ابھی راستے میں تھے۔ ایک گاڑی ہادی کے گھر سے اس کی فیملی کو لا رہی تھی، لیکن وہ پریشان کیوں تھا؟ اسے تو خوش ہونا چاہیے تھا۔ میں اس کی فیملی کو دعوت دے رہی تھی، اس کے دوستوں کو اس کے کہنے پر فارم ہاؤس میں ٹھہرایا تھا۔ زیادہ دیر رہا نہیں گیا تو میں نے پوچھ لیا، ہادی کیا ہوا؟ پریشان کیوں ہو؟ سب ٹھیک ہے نا؟ میں نے محبت سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ وہ چونکا، شاید کسی خیال میں تھا۔ میں ٹھیک ہوں، ویسے ہی کل رات فارم ہاؤس پر دوستوں کے ساتھ جاگتا رہا تو نیند پوری نہیں ہوئی۔ وہ واقعی تھکا ہوا لگ رہا تھا اور اب اپنی پیشانی کو سہلا رہا تھا۔ تو بتا دیتے، آج کا پروگرام کینسل کر دیتے، کسی اور دن رکھ لیتے۔ کیوں؟ نہیں، ایسا بھی کوئی تھکا ہوا نہیں ہوں، بس کچھ پریشان بھی ہوں۔ کس بات کو لے کر؟ میں نے پریشانی سے پوچھا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا اور پھر ڈرائیور کے ساتھ بیٹھے گارڈز کو دیکھ کر قدرے دھیمے لہجے میں بولا،
یہ گارڈ، یہ سب میری فیملی کے ساتھ تھوڑا عجیب نہیں ہے؟ مطلب میری بہنوں کو ایسے غیر مردوں کے سر پر کھڑے رہنے سے الجھن ہوگی۔ وہ متذبذب لہجے میں اپنی پریشانی بتا رہا تھا۔ اف، یہ بات تھی؟ میں سر پر ہاتھ مارتی ہوئی ہنستی۔ یہ کون سی پریشانی کی بات ہے؟ میں گارڈز کو ہوٹل میں آنے سے منع کر دوں گی۔ وہ مسکرا دیا۔ تھینک یو، تم نے حل پیش کر دیا، میں تو پریشان ہو رہا تھا۔ میرے ہوتے ہوئے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ جواباً بھی مسکرا دیا۔ کار ہوٹل کے سامنے رک گئی۔ میں گارڈ سے مخاطب ہوئی۔ متین بھائی، آپ لوگ سب ہوٹل کے اندر نہیں آئیں گے، یہیں ویٹ کریں گے ہمارا۔ پر چھوٹی بی بی جی؟ میں نے کہا نا۔ میں نے سختی سے ٹوکا تو وہ سر جھکا کر خاموش ہو گیا۔ میں نے مسکرا کر ہادی کی طرف دیکھا، وہ اب قدرے کم پریشان تھا۔ ہم لوگ کار سے اترے اور ہوٹل کی طرف بڑھ گئے۔ متین بھائی اور میرے پیچھے آنے والی کار کے سب گارڈ ہوٹل کے باہر ہی رک گئے۔ ہادی کی فیملی بہت خوش تھی، میں نے ان کے لیے پورا ہوٹل بک کروا دیا تھا۔ آج یہاں صرف ہم لوگ تھے۔ میں نے ان کے لیے ایک قوالی نائٹ کا بھی انتظام کیا۔ یہ اوپن ہوٹل تھا جس کے لان کو مکمل طور پر سجایا گیا۔ بوفے سسٹم تھا اور خوبصورت سجاوٹ تھی۔ ہادی کے تمام رشتہ دار مدعو تھے، سب چہک رہے تھے۔ ایک ہادی تھا جو اب بھی پریشان تھا۔ وہ ایک طرف کھڑا کسی سے فون پر بات کر رہا تھا، ساتھ ہی ساتھ پیشانی دبا رہا تھا۔ میں مہمانوں کے بیچ سے اٹھ کر اس کے پاس چلی آئی۔ ہادی، کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں نے پریشان لہجے میں پوچھا۔ پتہ نہیں، عجیب دل گھبرا رہا ہے۔ یہاں واش روم کہاں ہے؟ وہ اپنے سینے پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ میں مزید پریشان ہوئی، اس سے آخر ہو کیا رہا تھا؟ میں جاتا ہوں، عجیب متلی ہو رہی ہے۔ وہ آگے بڑھا اور پھر مڑا۔ آیت، میرے ساتھ آؤ، وہ پریشان لہجے میں کہہ رہا تھا۔ میں تو خود اسے یوں اکیلے جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ فوراً اس کے ساتھ چل پڑی۔ واش روم جینٹس تھے، اس لیے وہ مجھے باہر رکنے کا اشارہ کر کے خود اندر چلا گیا۔ میں یوں ہی پریشان کھڑی تھی جب اچانک میرے کپ سے کسی ناک اور منہ پر کچھ رکھا۔ میں نہ چیخ سکتی تھی اور نہ ہی ہادی کو بلا سکتی تھی۔ حواس کھونے سے پہلے تک مجھے بس اتنا یاد رہا کہ کسی نے میرے ہاتھ سے میرا موبائل چھین لیا۔ افراتفری پھیلی جب آیت کو غائب ہوئی آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا، اور یہ بات صرف میں جانتا تھا کہ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے ہم میں موجود نہیں ہے۔ باقی سب کو تو یہ لگا کہ وہ ابھی بھی لاپتہ ہے۔ سب سے زیادہ شور ڈالنے والے بھی میں ہی تھا۔ ہم لوگ سب کے سب بوکھلاہٹ کا شکار تھے۔ یوں ہی سب ہمدانی ولاس پہنچ گئے تھے، جہاں سیٹھ ہمدانی نے فوراً مجھے بلایا۔ انہیں کسی کا فون آیا تھا، آیت اغوا ہو چکی تھی اور وہ تاوان مانگ رہے تھے۔ یہ فون میں نے ہی کروایا تھا اور میں نے عقیل سے کہا تھا کہ وہ 1 کروڑ تاوان مانگے گا۔ میں سیٹھ ہمدانی کے سامنے بیٹھا تھا اور ذہن میں الٹی گنتی گن رہا تھا، کیونکہ ابھی مجھے رونے کی اداکاری کرنی تھی۔ 10، 9، 8۔ کم بخت کون ہے یہ؟ سیٹھ کی پریشانی میرے دل کو سکون دے رہی تھی۔ وہ دانت پیستے ہوئے بول رہا تھا، پورے 5 کروڑ تاوان مانگ رہا ہے۔ میرا ذہن بھگ سے اڑا۔ رونا بھول کر میں کسی مجسمے کی طرح بیٹھا تھا۔ جب پھر سے فون کی گھنٹی بجی، میں تیزی سے اٹھا اور ہاتھ کے اشارے سے سب کو فون اٹھانے سے منع کیا۔ ریسیور کو اٹھا کر کان سے لگایا۔ ہیلو، دوسری طرف سے عقیل ہی تھا۔ کون ہو تم؟ آیت کا شوہر بات کر رہا ہوں، میں نے پوری اداکاری کرتے ہوئے روب سے کہا۔ ابے بے غیرت، تو نے یہ کیوں نہیں بتایا کہ یہ سیٹھ ہمدانی کی نواسی ہے؟ سن، اب گیم بدل گئی ہے، ہم اسے لے کر ہمارے اڈے پر آ گئے ہیں۔ اب اگر اسے مروانا چاہتا ہے تو 5 کروڑ کا انتظام کر۔